دن پہ اس کو ڈیوائڈ کیا تو روزانہ 4 حدیثیں. روزانہ کتنی؟ روزانہ سے مراد میری ہر اتوار والی، کہ ہر اتوار کو ہم 4 حدیثیں پڑھیں گے تو انشاءاللہ 10 اتوار کے اندر. اور آپ دیکھیں نا کہ ایک چھوٹی چھوٹی حدیثیں میں لے کر آیا ہوں، اور یہ بڑی محنتوں کے بعد یہاں پہ، یہ اتنے آسانی سے نہیں ہے. یہ 1 مہینہ اس پہ پورا کام کرنے پہ، سارے کام پہ، اور الحمدللہ یہ پورا کورس الحمدللہ ڈیزائن ہوا ہے. تو کل جو ہے یہ فوٹو کاپی وغیرہ نہیں ہو گیا، نہیں ہو سکا، تو انشاءاللہ آج ہو جائے گا. تو اگلے اتوار کو آج کا بھی اور اگلے اتوار کا بھی انشاءاللہ آپ کو سبق دے دیا جائے گا. اور پورے کورس کی صورت میں آپ کو انشاءاللہ ایک یہ پورے یعنی 11 پیج کا کورس ہے پورا، فرنٹ پیج ملا کے، اور سارا ایک نوٹس کی صورت میں. آپ اس کو اپنے گھر پہ رکھیں، روزانہ پڑھیں، اپنے گھر والوں کو پڑھ کے سنائیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، یہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب کیا ہے؟ حضور نے فرمایا. قال کہتے ہیں فرمانے کو، کہنے کو. یہ جب حضور کے ساتھ آ جاتا تو ہم کہتے ہیں قال رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. قال شہزیب، شہزیب نے کہا. قال جاوید، جاوید نے کہا. عربی بھی سیکھ لیں نا ہم لوگ ساتھ ساتھ، انشاءاللہ عربی بھی تھوڑی بہت آنی شروع ہو جائے گی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. من شہید اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شہید اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من شہیدہ، جس نے گواہی دی. کیا کی؟ جس نے گواہی دی. من شہیدہ، جس نے گواہی دی. کس بات کی؟ اللہ الہ الا اللہ، کہ کوئی معبود نہیں، کوئی خدا نہیں، کوئی معبود نہیں، الا اللہ، مگر کون؟ اللہ. ہم سب کا مالک کون؟ اللہ. رزق دینے والا کون؟ اللہ. دولتیں دینے والا کون؟ اللہ. نعمتیں دینے والا کون؟ یہ سارا کچھ دینے والا کون ہے؟ اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے گواہی دی کہ کوئی معبود نہیں مگر اللہ، وَأَنَّ محمد رسول اللہ، اور بے شک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے جو ہے پاکیزہ، سب سے اہم امپورٹنٹ بندے کون ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ کے بعد جس کی سب سے زیادہ حیثیت ہے وہ کس کی ہے؟ سارے مل کے بولو کس کی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی. وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیوں؟ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حبیب ہیں. ہاں یہ بڑی بات ہے، یہ میں بتا دوں، یہ پوری کائنات اللہ نے بنائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. یہ حدیث ہیں، یہ اس میں تو حضور کی حدیث ہے. حضور نے فرمایا اے جابر، اگر اللہ تیرے نبی کے نور کو پیدا نہیں کرتا نا تو جنت بھی نہیں پیدا کرتا. اگر اللہ تیرے نبی کے نور کو پیدا نہیں کرتا تو دوزخ بھی نہیں بناتا. اور سب سے بڑی لمبی چوڑی حدیث ہے. اینڈ میں حضور نے فرمایا اے جابر، اگر اللہ تیرے نبی کے نور کو پیدا نہیں کرتا تو اپنی ربوبیت کا بھی اظہار نہیں فرماتا، اپنے اللہ ہونے کا بھی اظہار نہیں فرماتا. اس لیے تو کہا کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، یہ ساری مہک، یہ تاب و تباں تمہارے لیے. سیالت کل، اسعادت کل، امامت کل، عمارت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ سارا کچھ کس کے لیے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام. یہ ہمارے دہن میں زباں بھی حضور کے لیے. ساری چیزیں جو اللہ نے، اور میں ہمیشہ سے ایک بات کہتا ہوں، اگر آپ پر اللہ کوئی نعمت نازل کر رہا ہے نا تو شکرانے کے نوافل پڑھنے کی ضرورت ہے، اور اس نعمت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اور حضور کے دین کے لیے استعمال کرنے کی ضرورت ہے. یہ میں بالکل بتا دوں، یہ دولتیں وغیرہ جتنی بھی چیزیں، آپ کی صحت، دولت، علم، یہ سب کچھ
آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں اس کو خرچ کریں۔ جب آپ اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں خرچ کریں گے، آپ کے اہل و عیال لمیٹڈ ہیں، آپ کے اہل و عیال لمیٹڈ، ان کے ایکسپینسز بھی لمیٹڈ ہیں، لیکن اللہ کا دین انلمیٹڈ ہے، اللہ کا دین انلمیٹڈ ہے۔ جب آپ انلمیٹڈ کے لیے کوشش کریں گے نا تو اللہ آپ کو انلمیٹڈ دے گا۔ پھر کیا کرے گا اللہ؟ آپ کو انلمیٹڈ، آپ کی صلاحیتوں کے اندر انلمیٹڈ اضافہ فرمائے گا، آپ کے مال کے اندر بھی انلمیٹڈ اضافہ فرمائے گا۔ تو کیا فرمایا کہ جو گواہی دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی معبود نہیں ہے مگر سوائے اللہ کے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ حرام فرما دیتا ہے، اس پر دوزخ کی آگ حرام فرما دیتا ہے۔ لیکن یہ گواہی ہونی چاہیے، ہاں یہ گواہی ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ امریکہ کے ویزا کے لیے ہم اپنے بیان کو چینج کر دیں، کیا نام ہے، انڈونیشیا پڑھنے جانے کے لیے، افریقہ پڑھنے جانے کے لیے، جو کینیڈا پڑھنے جانے کے لیے، ہمارا عالم یہ ہوتا ہے کہ یار قادیانی مسلمان ہے میرے نزدیک، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر عملہ کریں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین نہ مانے، ہم ان لوگوں کو پریفر کرنے کے چکر میں، ان کو سپورٹ کرنے کے چکر میں ہم بولتے ہیں یار مولوی صاحب بس ایک بار کینیڈا چلے جاؤ نا، اس کے بعد میں کینیڈا کے ایئرپورٹ پہ کلمہ پڑھ لوں گا۔ اللہ کے بندے تو کس کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے؟ تو کس کے ساتھ کھیل کر رہا ہے؟ تو کس کو جو ہے دھوکے کے اندر مبتلا کرنا چاہتا ہے؟ اور وہ خود فرماتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ کے ساتھ کوئی مکر نہیں کر سکتا، اللہ خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، ایسا نہیں کہ تم اس چکروں میں رہو۔ آج ہمارے کچھ لوگ جب دین سیکھ لیتے ہیں نا تو پھر ان کے اندر ایک مسئلہ آ جاتا ہے۔ مسئلہ کیا آ جاتا ہے؟ بولتے ہیں یار اپنے من کے مطابق اس کو یوز کیا جائے، کس طریقے سے مال کو، ادھر سے زکوٰۃ کے دن آئے ادھر مال نکالا بھائی کو دے دیا۔ امام صاحب میں نے تو پورا مال بھائی کو گفٹ کر دیا، میرا تو ملکیت ہی نہیں ہے، میں کیسے زکوٰۃ ادا کروں، میں یہ کیسے ادا کروں، میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے۔ امام صاحب میں تو یہ کام کروں، میں نے تو فلاں مسجد بنا دی، مجھے کیا ضرورت نماز پڑھنے کی؟ حضور نے فرمایا کہ جب تک شریعت تمہارے موافق نہیں ہوگی، طبیعت، جب تک طبیعت میری شریعت تمہاری طبیعت کے موافق نہیں ہوگی۔ حضور فرماتے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ لمن جئت بہ، میرا آقا نے فرمایا کہ اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی طبیعت میرے شریعت کے موافق نہ ہو جائے۔ ہمارے یہاں دین نا ایک اپنے ہی سسٹم کے تحت ہے کہ یار یہ دین ہے، یہ ہم نے ایک ڈھانچہ بنایا ہوا ہے، یہ میں نے لائن کھینچی ہوئی ہے، یہ دین ہے، اس کے باہر نہیں۔ دین تو یہ نہیں ہے، دین تو وہ نہیں ہے۔ وہ ٹی ویوں کے اندر بیٹھ کے اینکروں کے اندر ہم باتیں سن کے ہم پاگل ہو گئے کہ وہ کہتے ہیں یار داڑھی تو پہلے دور میں رکھی جاتی تھی، اس وقت جو ہے نا وہ عرب کا میدان تھا، عربی کے لیے داڑھی تھی، اب کیا ضرورت ہے مسلمانوں کو داڑھی رکھنے کی؟ اس وقت تو صاف جو ہے نا ریگستانی ہوائیں چلتی تھیں جس کی وجہ سے لوگوں کے جو ہے نا یہ گلے خراب ہو جاتے تھے، کٹ جاتے تھے، جنگ کا زمانہ تھا، تلواروں کا زمانہ تھا، تو اس کی وجہ سے جو ہے نا تلوار پہ حملہ ہوتا تھا، داڑھی ان کے گردن ان کے گلے نہیں کٹتے، تو داڑھی تو تب تھی، اب تو داڑھی کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، کیوں رکھی جائے داڑھی؟ تو میرے بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے شریعت اپنی طبیعت کے موافق بنایا۔ اگر تو نے شریعت کو اپنی طبیعت کے موافق کر رہا ہے تو اس کا مطلب تو اب ایمان والا نہیں ہے، تیری طبیعت شریعت کے موافق ہونی چاہیے۔ تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ